کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سنو ایک حدیث کے اندر جو حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے انتقال کے بعد، جو بھی میرا امتی میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جیسے اس نے مجھے زندگی میں دیکھ لیا ہے۔ حضور آج بھی زندہ ہیں قبر کے اندر اور صبح قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضور کی روح نکالنے کے لیے، تو حضور نے حضرت اسرائیل سے پوچھا ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح نکالنا آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ملاقات کے لیے بھی آیا ہوں اور آپ کی روح نکالنے بھی آیا ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے اسرائیل این خلیلی، میرا خلیل کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے؟ کون ہے وہ دوست؟ تو کہا کہ جبریل امین۔ جبریل امین آئے اپنا سدرہ چھوڑ کر، اور جبریل امین سے اللہ کے نبی نے مشورہ لیا، موت کے وقت، روح نکالنے کا وقت تھا، اور جبریل امین سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ یہ اسرائیل کا پیغام ہے میرے لیے کہ اللہ نے میری طرف یہ پیغام بھیجا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو موت آ جائے تو صبح قیامت تک آپ اپنے غلاموں میں زندہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت جبریل سے یہ مشورہ لیا بتاؤ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیشہ کے لیے زندہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں یا میں موت قبول کر لوں؟ لیکن بتاؤ اگر میں موت قبول کر لوں گا اور جب میرا انتقال ہو جائے گا تو جبریل بتاؤ میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت جو میرے امتیوں میں سے جو روزے دار ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو نمازی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ کا معراج والا وعدہ یاد ہے؟ حضور پوچھتے ہیں کون سا وعدہ؟ کہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے معراج کی رات میں آپ سے یہ وعدہ فرمایا تھا ان اللہ حرم علی الامم الجنت حتی تدخل امتک، اللہ نے آپ سے معراج کی رات میں یہ وعدہ لیا تھا کہ حضور آپ اپنی امت کی فکر مت کرنا، میں سارے انبیاء کی امت پر جنت کو حرام کر دوں گا جب تک کہ آپ کی امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ امت کی فکر نہ کریں حضور، اور آپ جو ہے آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ حضور کہتے ہیں کہ اسرائیل میں چاہتا ہوں صبح قیامت تک اپنے غلاموں میں زندہ رہوں، اس زمین کو میں نے چنا ہے، میں یہاں سے چلا گیا امت بے سہارا ہو جائے گی، میں تو آسمانوں میں چلا جاؤں گا لیکن روئے زمین پر میری امت بے سہارا ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری روح نکالو صبح قیامت تک میں اپنے امتیوں کے درمیان زندہ رہوں۔ اور آج حضور اس لیے فرماتے ہیں من زارا قبری، جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے اپنی زندگی میں پا لیا ہے، جیتے جی اس نے مجھ سے کیا ہے ملاقات کی ہے۔ اور امام عبد القادر الفاقہی نے جو بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بھی مدینہ منورہ کا قصد کر کے آتا ہے وہ میرا مہمان ہے۔ اس مہمان نوازی کا صلہ کیا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ حضور کس طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے ہیں، اپنی قیمتی رقم کو جمع کر کے اور تھوڑا تھوڑا جمع کر کے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، میلوں کا کلومیٹر کا سفر طے کر کے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ جب کوئی حضور کا امتی اپنے دل میں عشق نبی کی شمع جلا کر اور حضور کا عاشق جب حضور پر درود و سلام پڑھ کے اپنا پیسہ خرچ کر کے جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو یہ روایت میں آتا ہے اذا کان زائر المدینہ علی الامیال، کہ جب مدینہ کا زائر چند میل کی دوری پر ہوتا ہے تو وہ اپنے لبوں پر جو صلاۃ و سلام کے نغمے لاتا ہے سجا کر لے کر جاتا ہے، اور اپنے زبان سے جب حضور کے روزے کو دیکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور حضور کے شہر پہ جب پہنچتا ہے مدینہ کی سرحد کو دیکھ کر جب وہ حضور کو سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں باقاعدہ فرشتے اس آنے والے زائر کا صلاۃ و سلام لیتے ہیں، اور اس کا سلام جب حضور کو کرتا ہے حضور کی قبر میں جا کر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا دیوانہ چلا رہا ہے، زباں پر صلاۃ و سلام ہے، اس نے آپ کو سلام کیا ہے، آپ اس کا سلام قبول فرما لیجئے۔
حضور کے روزے کے انور، روزے منورہ حضور کے روزے کے اندر جب یہ فرشتے سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کا مہمان بن کر وہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تلقوا بالترہیب، اے فرشتوں جاؤ، یہ جو میرے زیارت کے لیے آ رہے ہیں دور دراز سے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی پاکستان سے، یہ جو دنیا کے کونے کونے سے میری قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، میرے شہر میں آئے ہیں، میرے گھر میں آئے ہیں مہمان بن کر، تو جاؤ جو سواری پر سوار ہو کر آیا ہے اس سے جا کر مصافحہ کرو، اور جو پیدل چل کر آ رہا ہے جاؤ اس کی بارگاہ میں جاؤ اور اس سے جا کر میری طرف سے معانقہ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہمان ہیں نبی کے، جا رہے ہیں نبی کے شہر میں، لیکن استقبال فرشتے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں لولا حجاب المدینتی لتلقیتهم ماشیا، اگر یہ قبر کا حجاب نہ ہوتا تو میں خود اپنے قدموں سے چل کر اپنے مہمان کا استقبال کرتا۔ یہ ہے زائر مدینہ کی مہمان نوازی، جو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو چل کر آ رہا ہے، جو اپنی رقم جمع کر کے میری زیارت کے لیے آیا ہے، اگر میرے قبر کا حجاب نہ ہوتا لتلقیتهم ماشیا، میں خود اپنے قدموں سے چل کر ان کا استقبال کرتا۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ میں قبر کے اندر ہوں، مہمان نوازی تو میں ان کے بروز محشر کروں گا۔ آج تو یہ میرے مہمان بن کر آئے ہیں تو آج فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ان سے مصافحہ کرو، ان سے معانقہ کرو، لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی لوگ جو میری زیارت کے لیے آئے ہیں، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حضور کہتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے چھلکتے ہوئے حوض کوثر کے جام انہیں پلاؤں گا۔ اصل مہمان نوازی تو حضور اس دن کریں گے ان مہمانوں کی جو حضور کے مہمان بن کے مدینہ گئے ہیں۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی فضیلت ہے، یہ ہے مدینہ منورہ۔ اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ میری زیارت کے لیے آ سکتا ہے، اتنا پیسہ اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ میری زیارت کے لیے آ سکتا ہے، اور پھر وہ اگر میری زیارت کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت کے دن میں اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کروں گا کہ تجھے وسعت دی پھر بھی تو میری ملاقات کے لیے نہیں آیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا۔ تو کیا حیثیت ہے 60-70 ہزار روپے کی اگر اس میں شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ تو جو لوگ عمرہ نہیں کر کے آئے ہیں اللہ انہیں بھی عمرے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کا حقدار بنائے کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اور سنیں مدینہ منورہ